محترم حضرات، ہم تو بالکل جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا بنائی ہے، اور ہر وقت پریشانی کے عالم میں بھی یہی بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، مگر بعض مرتبہ یقین کا ماحول نہیں ملتا، یقین کی کمزوری آ جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے کہ گمان کرنے بیٹھے اللہ کے بارے میں۔ مگر ہر ایک جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، بیمار تو اللہ کی مدد میں زیادہ تر توجہ ہوتی ہے اس کو، اور مایوسی بھی آتی ہے، مگر وہ بھی یہی سوچتا ہے بیمار بھی ہو اللہ کا محتاج ہے، صحت مند ہو وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، مالدار غریب کوئی کسی بھی دنیا کے کسی بھی زمین کے کونے میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، وہ ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ اسے اللہ کی مدد کے بغیر زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنی حکومت کے اندر دعوے کیے، مال کے حساب سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بے نیاز ظاہر کیا، خدا کا دعویٰ کیا۔ کتنے صحت مندوں نے اپنی صحت پر گھمنڈ کیا اور اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بتایا۔ تو ہر ایک دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، اور مدد لیوے کیسے اللہ تعالیٰ کی، آوے کیسے اور کب آتی ہے۔ اب تم دیکھو کہ عرب کا عرب پتی ہے، اور اس کے یہاں سونے کی بھرمار ہے، پیسے کی بھرمار ہے، عرب کا بڑا مشہور ہے، مگر اس کا لڑکا ایکسیڈنٹ کے اندر 16 سال کی عمر میں لندن میں ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا کوما میں چلا گیا، کوما میں پڑا ہوا ہے، 18 سال ہو گئے، مال خوب لوٹا رہا ہے، جرمنی سے فرانس سے بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلا رہا ہے تو اس کو ہوش میں لاؤ۔ آدمی سوچتا ہے ایک بات ہوتا ہے کہ مال ہوگا تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، ہمارے حالات بہت درست ہو جائیں گے، تو یہ اس کا دھوکہ توڑنے کے لیے کہ بھئی مال والے بھی پریشان ہیں، بے مال بھی تو پریشان ہیں، اور مال والے جو غریب ہے اس سے زیادہ مالدار پریشان ہوا کرتے ہیں۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر ہم امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا عطا فرما، مگر عافیت والا مانگنا چاہیے۔ اب یہ مال ہے، مال لوٹا رہا ہے، بہت لوٹا رہا ہے مال، مگر اس کا مال اس کے بچے کو فائدہ نہیں کر رہا، ہوش میں نہیں رہا، اور مال پڑا ہوا ہے، اور وہ مال سے بے ہوش میں پڑا ہوا ہے، کومے میں پڑا ہوا نوجوان وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، حالانکہ اس کے تو بہت فائدے اٹھانے کے لیے بہت سارا مال کا بھرمار، سونا چاندی ہیرا، یہاں تک کہ اس کے برتن سونے چاندی کے گھروں کے اندر ہے، لیٹرنگ جو استنجا کرنے جاتے ہیں وہ جو بیت الخلا ہے وہ بھی سونے چاندی کا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور بن جائے، اسے اللہ کی مدد کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، وہ کہ میں بے نیاز ہوں۔ کوئی یوں کہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے بے نیاز ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً بتا دے گا وہ کہ بھئی کوئی بے نیاز نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے اللہ کی رحمت سے بیٹھے ہوئے ہیں، سانس لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہر۔ تو کہنے کا منشا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ سے لینی ہے، انفرادی تکلیف ہے، گھروں کے اندر بیماری ہے، قرضہ ہے، خود کا مکان نہیں ہو رہا، اللہ کی مدد لینی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ مگر ہمارا دماغ کیا کہتا ہے کہ یار ہمیں یہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اور اسباب پہ زیادہ دھیان دیتا ہے، اور 1% بھی اللہ کی طرف دھیان و توجہ نہیں دیتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جب پوری یقینی دنیا کے ظاہر پر ہم لگا رہے ہیں، ہم اپنے دل پر اور اپنے اللہ پر، اپنی نورانیت پر زور نہیں دے رہے، بس دنیا کا ظاہر دکھتا ہے اسی پر محنت ہو رہی ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، اللہ کے رسول کے صحابیوں کو آزمایا گیا، دین پھیلانے کے اندر
بہت آزمائشوں سے، بہت مصیبتوں سے اللہ کے رسول اور صحابہ گزریں گے۔ اب ہم خود یہاں ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر پریشان ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا، روزگاری کا کیا ہوگا، جان کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، ایجوکیشن کیا ہوگا، ہم یہاں پر رہ کر کس طرح رہیں گے۔ تو اس مسائل کا مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ ایسے مسائل مکہ میں رہتے ہوئے مکہ کے مسلمان جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے، وہ بھی ایسے حالتوں سے گزر رہے تھے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول کو حضرت خباب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، اللہ کے رسول کو آپ ہماری مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہماری مدد کی دعا کیجیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو کرتے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو کہا کیا بس گھبرا گئے؟ ابھی سے گھبرا گئے؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے، ہم بھی مصیبت میں ہیں۔ ابھی ہم کو بھی کوئی کہے کہ بھائی ایسی مصیبت ہے، کوئی بھروسہ نہیں، ان کے علاقے میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم کو کوئی کہے ابھی سے گھبرا گئے، ارے یار گھبرائیں گے نہیں تو کیا ہوگا بھائی؟ ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے، ایک طرفی بات ہو رہی ہے، انسان کا نام و نشان مٹتا جاتا ہے اور نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا کہنے میں زمین و آسمان کا ڈیفرنس ہے۔ ابھی ہم وہ آزمائش میں اور کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا محبوب نہیں ہے، اور دنیا میں تمہارا رہنا کھانا پینا شوق سے مزے سے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رہو کوئی وعدہ نہیں، اللہ تعالیٰ دے گا دینا، وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں رکھ کر تمہیں دنیا کی محبت غالب آوے یہ محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہر وقت میری محبت غالب رہنی چاہیے۔ دنیا بنائی اس کے لیے، مگر ہم دونوں میں سے تقابل کریں، کس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں؟ کہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جب تک دنیا کو ترجیح دیں گے حالات آتے رہیں گے، جب تک دنیا کرتے رہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد جو جو احکامات آتے ہیں اس کو ہم پیچھے ہٹاتے جائیں گے، حالت پہ ہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، پیچھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، انسان بنایا، محمدی بنایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا، من چاہے زندگی ہے، من چاہے آرزویں پوری کرتا ہے، تو اس کا تو حق ہوگا نا ہم پر۔ جب اس کا احسان ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی تو ہوگی۔ ماں باپ کا ہم پر حق ہے تو ہم کہا جاتا ہے بھائی تیرے اوپر تیرے ماں باپ کے حقوق ہیں ادا کر، تو ماں باپ سے زیادہ تو اللہ کے حقوق ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حق ہے جب اس نے زندگی دی؟ تو کہ اللہ کے رسول کے صحابی ادباً یہی کہتے تھے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کی عبادت کرے، اس سے شرک نہ کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اب چلو یہ کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، توحید پر قائم ہے، اور جتنے بھی نبی اور اللہ کے احکام ہیں پورے کرتا رہا ہے، کیا ملے گا؟ آگے چل کے اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ پورا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا دوسرا سوال کیا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بندوں پر کیا حق ہے؟ تم نے کسی سیٹ کے وہاں کام کرتے ہو، اس کی پوری بات مانی ہے تو دونوں کے ایک دوسرے کو حقوق آتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا تم ہماری فرما برداری کرو، اب اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا ہے؟ وہ نہ دیتا تو بھی چلتا، اس نے زندگی دی، آنکھ دی، دنیا میں بسایا، جانور انسان نہیں بنایا، تو لوگ نہ دیتا مگر نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو کہا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ کون سا عذاب؟ دنیاوی عذاب بھی ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب بھی ہے، ادنا عذاب ہے، اس کے مقابلے میں 100% نہیں ہے۔ دنیا کا بھی تکلیف اور دنیا کا بھی عذاب ہے، پر وہ ہے کھری
کسی کے لیے رحمت ہے اور کسی کے لیے بالکل عذاب ہی ہے دنیا کے اندر ہی. تو قرآن سے ثابت ہے. تو جو دنیا ہمارے سامنے بالکل کھل کے آتی ہے تو کسی کے لیے ڈھیل ہوتی ہے, پکڑنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. وہ امام حضرت عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جیسے چوہے کو پکڑتے ہیں, بڑے پریشان ہو گئے چوہے سے, صبح شام تکلیف دے رہا ہے چوہا, تو اس چوہے کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے چوکھے گھی کی روٹی رکھتے ہیں, پنجرا رکھتے ہیں. اس کے اندر ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جیسے وہ روٹی کو کھینچے گا بلاک ہو جائے گا راستہ. تو اس چوہے کو یہ سمجھو کہانی کے طور پر کہا جاتا ہے, لطیفے کے طور پر, چوہے وہاں مت جانا, چوکھے گھی کی روٹی خوشبو آتی ہے مگر وہ تیرے لیے عذاب ہے. کیا عذاب ہے؟ کچھ دکھتا تو نہیں, میرے کو عذاب ہے. بہت اچھی طرح میں سمجھایا آدمی کو کہ بھئی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا دیتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں, لو اس کے تو مزے ہو گئے. تو اللہ کے رسول کو دنیا نہیں دی تو اللہ کے رسول کے مزے نہیں ہوئے, نعوذ باللہ. غریبی میں خوشحالی صحابہ کی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی بھائی؟ تو دیکھو تم خوش ہے, مالدار بھی خوش ہے, اور مالدار غریب کا اکرام کرتا ہے. یہ ہے کہ یہاں پہ اکرام نہیں ہوتا تو آدمی سوچتا ہے کہ مال ہو تو سالہ اکرام ہو, مال کماؤ. اور وہاں تقوی کے بنیاد پر آپس میں اکرام ہوا کرتا تھا. تو وہ چوہے کو کہا یہاں تو روٹی لے گا, پنجرے میں پورا جائے گا نا, پھر اس کے بعد صبح میں بچے تیرے کو سوئیاں ماریں گے, لکڑی ماریں گے, پھر تیرے کو ہے نا وہ پرائمس لائیں گے, عورتیں پرائمس میں گرم پانی کرے گی, تیرے اوپر ڈالے گی, تو مر جائے گا, چوہے کو کھلا دیں گے. ارے یار تم کو کیا پھینکتے ہو یار, ایسا کہیں ہوتا ہوگا, میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ دیکھا سب پرائمس بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہیں, اور عورتیں بھی نہیں ہیں, چولہا بھی نہیں ہے, گرم پانی کا تپیلا بھی نہیں ہے. اے یار ایسی ایسی باتیں کر کے تم یار ہم کو بھٹکا رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ارے یار تیرے کو دکھتا نہیں مگر حقیقت ہے. تو ہم بھی جب علماء کہہ رہے ہیں بھائی ایسا ہوگا ویسا ہوگا, مولانا بولتے رہے یار, زمانہ بدل گیا ہے, یہ سب سودی معاملہ آ رہا ہے, جہاں دو جھوٹ بول کے بھی چلتا ہے, جھوٹ بول کے دھندا نہیں چلتا, کرنا ہی پڑتا ہے. تو مولانا کیا بھائی تیرے کرنا ہو کر, تو آگے دیکھ لے بھائی, ہم کو تو یقین ہے قرآن حدیث سے ہم تو بات کر رہے ہیں, ہم کو تو تیرے کو جا کے کر کے وہ پھنستا ہے. ایسے یہ چوہا بھی پھنستا ہے. یہی چوہے کی مثال یہ تھی کہ آدمی وہ چوہے کو ہم خود پکڑتے ہیں تو چوکھے گھی کی روٹی ڈال کے پکڑتے ہیں, ہم خود یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کسی کو پکڑتا ہے تو دنیا اس کے سامنے کھول دیتا ہے. آج دیکھو دنیا ظالموں کے ہاتھ میں آ گئی ہے, کھلتی جا رہی ہے, ہر چیز پر قبضہ بنتے جا رہا ہے. مگر ان کی پکڑ کا ذریعہ ہے. جتنی زیادہ دنیا کھلے گی اتنی زیادہ اطراحت ہوگی, ظلم اتنا بڑھے گا, انتہا پر پہنچے گا, غرور ہو پڑے گا. وہ پہاڑوں کی غرور کی چوٹی پہ چڑھے گا نا, گرے گا جم کے. وہ ظالم تو پکڑ تو ہونے کی جائے. تو وہ چوہا کہتا ہے خود تو دکھتا نہیں, ہاں جا بھائی تیرے جو کرنا ہو کر. تو ہم جیسے چوہے کو اس طرح مارتے ہیں, ڈھیل دے رہے ہیں, اس کو اس کی چوکھی گھی کی روٹی پہ سیل خرچ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی کسی بندے کی پکڑ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے.